ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنانو اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے ہے وہ تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو جاؤ، خاص طور تے پچھلے ساتھی جنہ دے اگے جگہ خالی ہے تے جس نو نظر آ رہی ہے وہ آپ پہ اگے ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی نو نظر نہیں آ رہی وہ نال دے نو پوچھ کے اگے ہو جائے ماشاءاللہ۔ کافی سارے حضرات نے جڑے پیچھے بیٹھے نے اور کافی حضرات باہر کھڑے نے وہ پچھو آ کے دیکھ دے نے جگہ کوئی نہیں تے پیچھے ہٹ جاندے نے جبکہ جگہ ہے ماشاءاللہ۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، میرے بہت ہی قابل احترام دوست محترم جناب اللہ دیتا سو صاحب، انہاں دے پیار برے حکم تے دین دی نسبت نال توڑیاں زیارتاں دا شرف نصیب ہویا، دعا فرماؤ اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے۔ کافی دیر تو تسی حضرات تشریف فرماؤ، بتقاضائے بشریت تسی تھک بھی گئے ہو گے اور کچھ نہ کچھ مولویوں تو اک بھی گئے ہو گے، بھئی یہ تو مکدے ہی نہیں۔ یاد رکھو جس دن مولوی مک گئے اس دن نظام مک جائے گا، کیوں؟ اتنا بندہ دودھ دا فکر نہیں کردہ جتنا بھانڈے دا فکر کردے۔ اللہ پاک نے علماء دے سینے انو اپنے دین دا بھانڈا بنایا۔ اگر تسی کسی عالم دین دی ہیلپ نہیں کر سکتے، اگر کسی عالم دین نال تسی پیار نہیں کر سکتے تو کم از کم او دی غیبت اور گلہ نہ کرو۔ عام بندے دی غیبت حرام، الغیبت اشد من الزنا۔ شان والے نبی نے فرمایا
کہ غیبت گناہ تو بھی، زنا تو بھی بڑا گناہ ہے اور بے لذت جی گل ہے۔ عام آدمی دی غیبت حرام ہے، چی جائے کہ کوئی بندہ پرے منجایا تعالیٰ اپنے ڈیرے تے بیٹھ کے تے عالم دین دی غیبت کرے اور پھر اگلا فتوہ بھی آپ لائے کہ جے مولوی بخشے گئے۔ اے فتوہ تو سی سوچے ہے بھی کتے پہنچے ہے؟ جے مولوی بخشے گئے یعنی وہ کی کہہ رہے حکا پی کے پھر مولویاں جنت کوئی نہیں جانا، جے اے گئے اے نماز پڑھن دے باوجود اگر جنت چلے گئے نا تو اسی پھر نہ پڑھ کے بھی جنت نہ تو پہلے چلے جاواں گے۔ یعنی وہ دا معنی اے وے کہ مولویاں تو بڑا دوست کی کوئی۔ کتنا بڑا ظلم ہے، ایک بندہ کو غلطی کرے سارے مولویاں تے فتوہ، وہ جی مولوی ہوندے ہی ہو جائے بھئی مولوی تو بغیر ساڑا گزارا بھی نہیں ہے تے مولوی تو بغیر گزارا بھی نہیں ہے تے پھر مولوی نال ساڑی بندی بھی نہیں ہے، نکاح ہوئے مولوی صدو، بچہ جم پوے مولوی صدو، بابے اور نہ جاندے پہ عمر یاسین دا دھکا لاؤن واسطے مولوی صدو، اور جنازہ پڑھان واسطے مولوی صدو، کل خانی تے بھی مولوی صدو، قبر تے قرآن پڑھن واسطے بھی مولوی صدو، ہر ویلے مولوی دی لوڑے، اتنے موقع تے مولوی کم آیا ہے پھر بھی مولوی جہنمی ہے۔ اے یاد رکھ جہنمی دا جنازہ جہنمی پڑھی سی، ہون تو سی گھبرا گئے۔ میں آپ زمیندار باپ دا بیٹا تو میں گلیں ٹھولیاں ٹھولیاں کر دوں تے سور لانے پہلے گور دیاں گلیں کر لوں بھئی اگے جو پیا جڑا وہ دا جنازہ پڑھان والا آدمی جہنمی دا جنازہ جہنمی پڑھاوے گا، جنتی دا جنازہ جنتی پڑھائے گا۔ یہ جنازہ پڑھان والا دوزخی ہے جڑا گو چٹے کپڑے پاک کفن پاک پیا مشک فور لا کے ایک میں جنت جاسی۔ اس لئے دوستو علماء کسی دی غیبت نہ کہہ رکھو، بچو غیبت، علماء دی غیبت تو بچو، اہل علم دی غیبت تو بچو، قرآن والیاں دی غیبت تو بچو۔ ایک گل کہہ کے انشاءاللہ میں اپنے عنوان تے آنا بھئی تو انہوں عام بندہ جٹ دیاتی بندہ انہوں پتہ ہوئے بھئی اے جڑا میز تے کپڑا پیا اے پلیتے اے دیتے قرآن رکھ سی سر نہ ہلایا زبان ہلایا بھئی تو انہوں پتہ ہے اے کپڑا پلیتے تو سا قرآن میں عالم دین دی گل نہیں کردہ، میں دیوبندی بریلوی وہابی حیاتی مماتی سماتی جماعتی نقش بندی سور وردی قادری چشتی حنفی شافی مالکی حنبلی دی گل نہیں کردہ، میں عام بندے دی گل کردہ جڑا صرف کلمہ پڑھدا سادہ جا مسلمان ہے، کوئی نہیں جاندہ دین کیے علم کیے، انہوں اتنا پتہ ہے بھی پلیت کپڑے تے قرآن نہیں رکھنا، پلیت پھٹی تے قرآن نہیں رکھنا، پلیت لکڑ تے قرآن نہیں رکھنا، پلیت ریل تے قرآن نہیں رکھنا۔ تو انہوں اتنا ان پڑھ ہو کہ پتہ ہے بھی پلیت جگہ تے قرآن نہیں رکھنا، تو جدہ کلام ہے اس پلیت سینے رکھ چھوڑے بھئی جدہ کلام ہے قرآن اس ناپاک سینے رکھیا۔ میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ پلیت سینے اچ قرآن رکھ دا ہی نہیں، اللہ پاک سینے اچ قرآن رکھ دا، اپنے پاک نبی دا علم حدیث پلیت سینے اچ نہیں رکھ دا، پاک سینے اچ رکھ دا ہے۔ تو جی اللہ تے دے سینے نو چون لے ہے، جی رب من گیا تو بھی من جا۔ ہون مل کے سبحان اللہ کو تو میں جڑی گل کرنی ہو کر آواز نہیں آئی، تھوڑا جا ٹل لوے آئے بھائی، جنہوں زبان اللہ دیتی اچھی بولے، یا اللہ جڑا بندہ اچھی ٹل لا کے سبحان اللہ کوے جلدی جلدی میرے سمیت قبولیت والا حرمین شریفین دا سفر نصیب ہو جا۔ یا اللہ جڑا بندہ اور ٹل لاوے آج رات خواب حضور دا دیدار ہوئے تے دیدار بھی یارہ سمیت ہو جائے بھائی۔ میرے دوستو غیبت نہ کرو، جدو بندے دے دل و دماغ اللہ پاک تقوی دی محبت پا دیندہ ہے، تقوی آئے گا غیبت تو بچ جائے گا، تقوی آئے گا جھوٹ تو بچ جائے گا، تقوی آئے گا زنا تو بچ جائے گا، تقوی آئے گا 5 ٹائم دی نماز پڑھے گا، تقوی آئے گا حیا پیدا ہوئے گا، تقوی آئے گا نکاح کرے گا، تقوی آئے گا اکھاں چ حیا ہوئے گا، تقوی آئے گا دل خوف خدا ہوئے گا، تقوی آئے گا مسجد نال محبت کرے گا، تقوی آئے گا ماں باپ دا احترام کرے گا، تقوی آئے گا چھوٹیاں دی شفقت کرے گا، تقوی آئے گا تے بھیناں دا حق تے دھیاں دا حق
تسی کھادی رکھے آئے ہاں نہ تک کرو ایتے پسٹر رکھ کے بہنہ کو معاف کرانا لے ہو توڑی گل میں نے کی تھی میں پار آلہ دی گل کریں دا بیٹا تو سے تو ماشاءاللہ میں سنے بہو سگڑ ہو بہو نیک ہو جھوٹ بھی ایسا نہیں بول دے میں بندہ ایک توڑی تعریفاں کر رہے ہیں اگلے دن میں سنے ابھی جھوٹ بھی نہیں بول دے غیبت بھی نہیں کر دے دیاں دھک نہیں کھان دے بہنہ دھک نہیں کھان دے ماں باپ دے احترام بھی کر دے نے تے بالکل چنگی نے وہ دودھ پانی بھی نہیں پہن دے پانی جے دودھ بھی نہیں پہن دے انہیں اس تعریف کی تھی تے میری آنکھ کھل گئی اے پانی والے بھائی جڑا پلانے پلالا اے چاچا جی بس کرو خیر ایک گھنٹہ کٹ ہوئے جنے جڑا بندہ زیادہ پانی مانگے سمجھو رمضان روزے سے کہیں نہیں رکھے ہاں میرا تجربہ ہے جڑا بندہ 12-13 گھنٹے کٹ جاندہ رہے ایک گھنٹہ کوئی نہ کٹ سکتا اس بات بھئی تقوی شرط اور اللہ پاک نے وظیفہ دسیا ہے پیران دے وظیفے سن دے ہو تویز لیندی ہو پیسے دے کے لیندی ہو کئی تو بندے پوری ہے کہ ماج پیران دے چھڑیں دے میں پیران دے خلاف نہیں میں ککڑ چیران دے خلاف ہاں پیر لیندے نہیں پیر دین دن وہ ساڑھے شاہ جیونے دے لاکے جب پیر صاحب آیا تو نویں ماج سوئی کھلوتی مرید نے پیا کہ آ مریدہ مینو دے اللہ تین اور دے سی اگو پیری کو ساڑھی مریدی ساڑھے تقریر سنی ودا او سا کیا ہے اے میرے کو لو کھلوتی رہے جڑی اللہ اور دے سی تو لے جا میں اللہ پاک نے قرآن جو وظیفہ دسیا ہے سب تو پہلے وہ بندہ بولے جد عقیدہ ہے اللہ حق کے کہ نہیں آواز نہیں آئی او نہ بولے جنو شک کے اللہ حق کے اللہ سچے اللہ دا ہر قول سچے اللہ دی ہر گل سچے اللہ دا کلام سچے اللہ دا قرآن سچا ہے اللہ دا نبی سچا ہے نبی تو نکلی زبان جو نکلی ہوئی ہر گل سچی ہے اللہ پاک نے چن کے جڑے نبی نو یار دیتے نو صدیق بھی سچا ہے عمر بھی سچا ہے عثمان بھی سچا ہے علی بھی سچا ہے بلال بھی سچا ہے حسن بھی سچا ہے حسین بھی سچا ہے میرے نبی دی ازواج بھی حق نے بنات بھی حق نے صورت بھی حق کے سیرت بھی حق کے کردار بھی حق کے گفتار بھی حق کے رفتار بھی حق کے نبی دی چال بھی حق کے جمال بھی حق کے جلال بھی حق کے کمال بھی حق کے آل بھی حق کے کالا بلال بھی حق کے نبی دا چلنا بھی حق کے بیٹھنا بھی حق کے کھانا بھی حق کے پینا بھی حق کے نبی دا ویکھنا بھی حق کے بولنا بھی حق کے نبی دی سوچ بھی حق کے اس وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب نو دو دیتا ہے او حق دیتا ہے اللہ بھی حق کے فرشتہ جبریل لیان والا بھی حق کے محمد قرآن پڑھے ہے تے محمد بھی حق کے تے دی زبان جو نکلنے والا قرآن بھی حق کے تے کر کے وکھاؤن والا فرمان بھی حق کے اللہ نے وظیفہ دسے کہ جدو ویکھے نا چار چپیریوں جناب تیریاں ہر پاسیوں مشکلہ بد گئیاں لوہے دیاں دیواراں پتھر دیاں دیواراں کھڑی ہو گئیاں ہن مایوس ہو گئے ہیں بے ہن ایتھوں نکلن دا اور کوئی چارہ نہیں اس ویلے اللہ فرماندا ہے میرا وظیفہ یاد کر کے دل وچ پکی میرے نال یاری لا کے آکھ ربا جی اتھو کڈ لوے نا تے ایندا میں تیرے نال کسے نو شریک فرمایا جی تو مایوس ہو جائیں گا نا تقوی اختیار تو کر میں ساری دیواراں تروڑ کے تے ساریاں رکاوٹاں ختم کر کے تے تینوں انج کڈ لئی ساں جی میں مکھن دے وچوں کیوں اللہ مشکلہ چو نہ کٹ لے تے کوئی کٹ سکدا سر نہ ہلایا میاں زبان ہلایا ہے اللہ توڑا سر سلامت رکھے تے سر جو بندہ ہلامنا شروع کرے سمجھو دویزہ لگنا لگ ہاں بھائی ایک گل جدو چار چپیر دروازے بند ہو جان موت سر تے کھڑی ہوئے تے جا آکھیں اللہ باس تیرے نہ یاری پکی اللہ فرماندہ پھر میری مدد بھی پکی قرآن بے مثال دلیل ہے دو چار دلیلیں قرآن جو دینا ہے انشاءاللہ تے مزہ آ جائے گا قوم بت پرستے باپ ہوئے جڑا بت بنا کے ویچ دے تے گھر جمع ابراہیم قرآن دی تقریر کریں گا اللہ تعالیٰ اللہ کرے سمجھ آ جائے گھر پیدا ہویا ہے خلیل اللہ دا او ابراہیم علیہ السلام جدو بچے کھیڑ دینے نا تے اللہ دا نبی پتہ کی بھی کھیڑ دا سی دے بچے سن ابراہیم علیہ السلام وہ جڑے بوتان انہاں دے گالے پاوے رسی
وہ جڑا باپ ماشاءاللہ 20 روپیاں دا خدا تے 50 دا خدا تے 100 دا خدا تے 500 دا خدا تے 1000 دا خدا بنا کے ویچدا آئی وہ گل چ رسی پا کے تے دھرو کے کھیڈن تے آکھن ماں آکھا بیٹا مشکل کشا ہے اسے کہا چنگا مشکل کشا ہے میں دھرو ہی ودا ویسے وہ مشکل کشا تا نہیں ہوتا جن مدر لگام پال ہے گھبرا گئے جن مدر لگام پاوے لوہے دی اور مشکل کشا تے نہ ہویا جڑا کہ ٹائم تے چھولے گھتے آئے رب اور نظرہ مشکل کشا نو دھوپتے نہ بنو ساہ نہ چڑھ جاوے اندر چھانتے بنو جڑا چھٹن بدھنے تیرا محتاج ہو تیری چھٹی بدھی دا مالک کی تو ہیں ہون بول لفے نقصان دا مالک کون ہے اچھی بولو میاں ایک تو توانو اے بھی بیماری پئی ہوئے جڑا بندہ خدا دی توحید بیان کرے دو انہوں کونی مار کے دے وہاں بھی یہی حالانکہ کونی مار کے اکڑا میاں اے وہابی یہی اگو سیانہ بندہ کہ نہیں او وہابی نہیں تیرے دماغ دی خرابی یہی اللہ دی شان نہیں پچ دی جنہوں رسی پا کے کسیٹی آ جائے وہ بھی مشکل کشا نہیں ہوندے اور جڑے تیرے نظرانے تے پلن وہ بھی مشکل کشا نہیں ہوندے ایک کیسا بے وقوف مرید ہے پیر نو کنک دے کے نظرانہ دے کے آ رہے ہیں تے پیر اور تیرے نظرانے لال پراڈو لے لئیے او دی دعا نال تینو کھوتی ریڑی نہیں لبی تو وہ صحیح کلتے ودا ہے تو دعا پہ لینا اس پیر کو لو جڑا تیرے پیسے نال پراڈو لے لئیے میرا خیال ہے میں تقریر نہیں کرنی چاہیے دی اخلاقی طور تے کیونکہ تو میں سمجھ گئے ہو بے لگ دے پیران اللہ دی قسم میں سچے پیران دا نوکراں میں تے 2 نمبر جڑے مرغا کھا جانن صبح مرغی نال لے جانن انہاں دے خلاف باقی پیر مناؤ سلطان باو جیسا علی اجمیری جیسا باب فرید جیسا نظام الدین اولیاء جیسا معین الدین چشتی اجمیری جیسا صابر پیا جیسا مجدد رفسانی جیسا شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا حسن بصری جیسا جنید بغدادی جیسا علی جیسا حسین جیسا عثمان جیسا عمر جیسا ابو بکر جیسا منان پیر ابراہیم علیہ السلام خالق نے فرمایا کر میری توحید دا اعلان تے شروع ہو گئے اپنے بھی بیگانے ہو گئے بیگانے بھی بیگانے ہو گئے حتیٰ کہ دن ابراہیم علیہ السلام نے کوہاڑا چایا سونے بوتواڑے گئے کسی دیاں لتہ بھنیاں کسی دے ہاتھ بھنے کسی دے گردن لائی ساڑھے کہہ حدیث مولوی صاحب نے اگلے دن ترجمہ کیتا مزہ آگیا وہ سا کہ ابراہیم نے کسی دیاں ناسا بھنیاں واہ قسم کمال کر دیتا میں ان 1000 روپیہ انعام دیتا میں کہا زندگی کی جو جاتا تھا میں نہیں سنیا کسے مشکل کو شاہ دیا ناسا بنیاں ٹوٹے کر دیتے تے جڑا وڈا ہی نا سارے تو گرو قرآن کہندہ ہے سارا کچھ ابراہیم نے وہ دے سامنے رکھے تے کوڑا وہ دے موڑے تے رکھے کہ فجا آلہم جو زادن اللہ کبیرہ سارے مار چھوڑے تے وڈا جڑا انہیں چھوڑ دیتا بھی قوم آسی شام نو قوم آئی انہوں نے کہا کسی خدا دی لت کوئی نہیں کسی دی باں کوئی نہیں کسی دی گردن کوئی نہیں کہندہ ناک کوئی نہیں اچھا جندہ اپنا ناک کوئی نہیں تیرا رکھسی سارے رگڑے پہ آپس سے مشورہ کر کے آکھن لگے کہیں کیتا ہو سی ایک جو بڑا گرو گنٹال کافر کھڑا عقل مندو سا کیا کہیں کیتا ہو سی ہکو ہی تے ہے جڑا ہکو دی گل کر دے اللہ جڑا اچھی سبحان لکے دی نسل جی کوئی مشرک پیدا نہ ہو ہکو ہی ہے دور کہ ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تے اے تو کیتا ہے فرمایا کوڑا کہیں دے کولے انہاں کہو تے ساڑھے وڈے کولے فرمایا انہوں پوچھو تھوڑی دیر سوچ کے آکھن لگے ابراہیم سچی گل پوچھنا او سن دے ہائے 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 اچھا سن دے نہیں اکھے ویکھ دے بھی ابراہیم آکھے کمال ہو گئی ہے توفے توڑے اور توڑے رباں تے نہ ہو سن دے نہ ہو پھید دے نہ کچھ کر دے اجے بھی انہاں دے بنے کھلے ہو ناکام ہو کے واپس آئے جلوس کڑیا نمرود نو مطالبہ کیتا
انہوں جلاؤ، اور پھر اعلان کیتا قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ میں کوڑ ماردہ پیسیاں دا میز بھریا ہونا سی، میں سچ بولے ہے تے جیب چکی نکلنے زبان چو سبحان اللہ نہیں پہ نکل دی۔ قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم، آکھن لگے اگ جلاؤ، لکڑیاں کٹھیاں کرو اور سارے لکڑیاں لے کے آؤ، جلا دو ابراہیم نو، ساڑ دو ابراہیم نو، وانصروا آلہتکم، اپنے رباں دی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم فرمان لگے کیسے پاگے لو جڑے اپنے رباں دی مدد کر دے ہو، ایوئی تے میں رونا رونا ماں، آؤ ذرا اس دروازے تے لے جاواں جڑا مدد کرنوں تے بھی کا دے رے، مشکل کشائی کرن تے بھی کا دے رے، حاجت روائی کرن تے بھی کا دے رے، بیٹے دین تے بھی کا دے رے، بیٹیاں دین تے بھی کا دے رے، نفع دین تے بھی کا دے رے، نقصان دین تے بھی کا دے رے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ہر شیط قادر کون ہے؟ ذرا آواز آنی چاہی دیئے، ہر شیط قادر کون ہے؟ موت و حیات دا مالک کون ہے؟ ست اسمان تیبہ تے بنان والا کون ہے؟ ہزاراں کروڑاں سال گزر گئے نے، ایک میرے اللہ نے فرمایا کن ہو جا، ادو دا رنگ ہویا ہے، آج تک آسمان دا رنگ خراب نہیں ہویا، زنگ آلود نہیں ہویا، رنگ پھٹیا کوئی نہیں۔ کدی سنیا ہوئے مخدوم پور والے ہو سیڑتے ہو جاؤ توڑے سے دا آسمان ذرا خراب ہو گیا، فرشتے مرمت کرنا چاندے نے، انہوں تے قدیر کہندے نے، جدو دا رنگ کیتا سو قیامت آ سکتی ہے، رنگ خراب نہیں ہو سکتا۔ سورج اپنی ڈیوٹی تے، چن اپنی ڈیوٹی تے، تارے اپنی ڈیوٹی تے، ساری کائنات دا ذرہ ذرہ اپنی ڈیوٹی وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے رب تے مدد کر دے، تسی اپنے رباں دی مدد کر دے ہو۔ آگ جلائی گئی، بھامبڑ بالیا گیا، چیخا جلایا گیا، آسمان نال آگ گلہ پہ کر دیئے، حضرت ابراہیم نو پکڑیا، منجلی کچھ پنگوڑے وچ بٹھایا، توجہ دکا دیتا پنگوڑے نو آگ وال۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ہی کوئی تیرا نا لیندہ ہے، انہوں ہی ساڑا لگ گئے۔ میں نے مجھے لگتا ہے اللہ نے فرمایا ہوئے نا فرشتے ہو تسا آتے ہیں نہ بنا، اللہ اجازت دے میں دی مدد کرو، فرمایا جا تو بھی زور لال ہے۔ حضرت جبریل دوڑے نے آکے پنگوڑا پکڑ لیا تے کہنے خلیل میرے لے کو حکم کر۔ میں ہوا تسا ہوا تاکھو یار یہ ٹائم ہے پوچھن دا کچھ کر سکنا ہے؟ ہنچ خدا نہ خواستہ بھی توانو پولیس فات کے لے جا رہی ہوئے، میں تا اپنا نانے لیندہ۔ اللہ توانو ہی بچایا ہے، پولیس تے فرانٹ تو گڑی دے فرانٹ تو بجلی دے کرانٹ تو تے بندہ اس لئے آکے یار میرے لئے کو حکم واقع سے خدا دا بندیا حکم پوچھنا ہے کچھ کر سکنا ہے۔ ابراہیم جی میرے لئے حکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ آئیں یا اللہ گھلے؟
آئے فرمایا اجازت لے کے آیا ہون جو سبحان اللہ بنے تو ضرور رکھیا ہے پہلے سنو فرمایا سیڑ تے ہو جا اے گلے جلیل تے خلیل دے درمیان وچ تیسری منو کوئی دلیل نہیں چاہی دی قیامت تک میری نسل کوئی مینا نہ مارے تاڑے ابراہیم تے اوکھی بڑھی تے جبریل تو مدد مانگ لئی نہ میں جبریل تو مدد منگاں گا نہ میکائیل تو منگاں گا نہ اسرافیل تو منگاں گا نہ دردائیل تو منگاں گا نہ اسرائیل تو منگاں گا میں مدد جلیل تو منگاں گا انہوں میرے حال دا پتہ ہے جلانا چاہے گا میں جل جاواں گا بچانا چاہے گا میں بچ جاواں گا او خلیلے اتے جلیلے وچ کوئی رحم دی اپیل نہیں پہنچ گیا گدے اندر اور اللہ فرماتا ہے جدو چار چفیر مدد دے دروازے بند ہو گئے اپنے بھی دشمن تاڑی پہ مار دینے بگانے بھی تاڑی پہ مار دینے اللہ نے ابراہیم انہوں نے فرمایا کپڑے کونج لے خیال نہ لاگج بوی نہیں اللہ نے برائے راست آگنوں فرمایا قلنا یا نار اے نار خبردار ہو جا ہوشیار تیرے بیچارے میرا یار بن جا ٹھنڈی چھار جویں ہندہ موسم بہار ہو جا گلو گلزار نہ کری انکار میرے یار نل کر پیار تینو کہہ رہا پروردگار تکلیف دیتی تا تینو بھی پوسی مار اے ہی میرا یار آئے ابراہیم علیہ السلام آگے چ بیٹھے نے آگ ساڑ دی نہیں کیوں کہیں آنکھیں آگ آنکھوں چاہ اچھی بولو نا اللہ نے فرمایا خبردار آگ اللہ دی آنکھیں لگ گئی ابراہیم علیہ السلام جتنی دیر بھی رہے چلا لایا جنی دیر رہے باہر نکلے نمرود اپنی چھت تے چڑھ کے کھڑا جو ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے نہ تے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود پہلا جملہ کیا من گیا تیرا رب بڑا طاقتور مان گیا ہوں تیرے اللہ کو کہ طاقتور ہے ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھے تو بھی من جاؤ کہ میں من گیا نا تو مڑ بادشاہی اے شاہی پیچھے خدا نے چھوڑی پھر دے اللہ بچا لیا اگیا ادھر آئے کون حضرت یونس علیہ السلام کشتی وچ سوار ہوئے نے کشتی گمر گیرج پھس گئی ساری قرآن دی تقریر کر رہے ہیں کشتی گمر گیرج پھس گئی بمر وچ پھس گئی اج دا مولوی ہوئے آکھے لے یار بھی لدنا شیخ عبدالقادر جیلانی میرے اکھان دا نور ہے لیکن عبدالقادر ہے قادر نہیں ہون تو سی پریشان ہو گئے مولوی کیڑی کل کر بیٹھا حضرت عبدالقادر نام ہے قادر کا بندہ جو قادر کا بندہ ہوتا ہے وہ قادر نہیں ہوتا اور جو قادر ہوتا ہے وہ عبدال نہیں ہوتا شیخ عبدالقادر جیلانی با کمال دے بزرگ سے موحد بزرگ سے بہت اعلیٰ ہستی دے بزرگ سی اصلی حسنی حسینی سید سی کشتی پھس گئی گمر گیرے چنا کے اجی دیکھو کہنے لگے ایک بندہ اس کشتی میں چنجدہ ہے کہ جڑا اپنے مالک دی اجازت بغیر سفر پیا کر دے انہاں قرآن دازی کی تھی حضرت یونس تا نام نکل آیا جدو یونس علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا نبی جتھے بھی ہوئے سونا ہوندہ ہے نبی کشتی چوئے سونا ہوندہ ہے نبی غارے چوئے پہاڑتے ہوئے مجھے اگلا جملہ حضم کر جاؤ تو کہتے ہیں غارت ہوئے تاں سوڑا ہوندہ ہے پہاڑتے ہوئے تاں سوڑا ہوندہ ہے کسی یار دے موڑیاں تے ہوئے تاں بھی سوڑا ہوندہ ہے آیا تو پھر یونس علیہ السلام انہاں کہا نہیں ایڈا سونا اپنے مالک دی اجازت بغیر سفر نہیں کر سکتا دوبارہ قرآن دازی کی تھی حضرت یونس دا نام تیسری مرتبہ کی تھی یونس علیہ السلام دا نام حضرت یونس فرمان لگے اوہ سیڑ تے ہو جاؤ اوہ عقیدے دی گلے پچا جوے آئے یونس نے فرمایا اوہ میری وجہ تو نہ ڈبو جے میرے چھلانگ مارے اب بچ دے ہو آپ نے ماری چھلانگ ادھر آپ نے کیا مچھلی منہ کھول لے خوراک نہ سمجھی امانت سمجھی
مچھلی نے منہ کھولیا ماری چھلانگ یونس علیہ السلام نے چلے گئے مچھلی دے پیڑ دے اندر تے مچھلی لے کے گل بڑی اونچی کرنی ہے لے کے تیاں پانی وچ چلی گئی قرآن کہندا تن ہنیرے مشہور رات دا اندھیرا وکھرا پانی دا اندھیرا وکھرا مچھی دے پیڑ دا اندھیرا وکھرا اللہ فرماندا میں قدرت والیاں نگاہاں نال ویکھ رہا سا کتے کتے مچھی جا رہی ہے وَذَلُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات تنا ہنیریاں وچوں کال ملائی ندا کیتی صدا دیتی آواز ماری کس نو بولے آئے ذرا یار بولے آئے اچھا جنہوں اللہ دا نام لیا مشے نہیں پوندا اچھی آکھو یا اللہ جڑا اچھی تیرا نام لوے نا ایک کدی مشکل پھسے ہی نا اللہ کیونکہ اللہ بھی اللہ سوچ لو اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے نا جدو اٹھی ہوئے تھے اللہ تو آنکھ چھوڑے تیرے گناہ معاف ہو گئے اور وہ بندہ سبحان اللہ کہے جڑا گناہگار ہے میرے تو بڑا تو گناہگار کوئی نہیں اس تو بڑا پروردگار کوئی نہیں ہے اللہ اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی سورج چن ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کچھ کملے پیارے تیرے اتے اتے دویں جہانی جیندے تیرے مارے تیرے دونوں پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگوی تیری انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا زکریہ تیرے آرے تیرے پاک حسین دے ہوٹھاں اتے نیزے تے بھی نارے تیرے اندر بوٹی چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے بجھے دیوے بل دے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ پاوے کھوٹے سکے چل دے ویکھے لوکی کہندے ڈال نہیں گل دی سا پتھر دل بھی گل دے ویکھے رب دی رحمت نال ہوئے بلیا بندے پانی تے چل دے ویکھے اندر بوٹی بوٹی میں پڑھی ہے نشہ توانو چڑھ گیا اے بوٹی ہو نہیں جڑا بندہ پی کے گھر آکے تے اپنی ماں نو کہے یا بیوی نو کہے ماں
اگو بیوی کہندی ہو خسمانو کھانے ہاں میں تیری ماں نہیں تیری بیوی ہاں اچھا موڑ بھامیں بیوی ہیں تے ماں ہی نا کیوں یہ شراب اور یہ نشہ یہ بھنگ یہ انسان کے دماغ کو ختم کر دیتا میں اس بوٹی دی گل نہیں کیتی خدا دی قسم اس بوٹی دی گل کیتی ہے پلاون والا مصطفیٰ ہے پین والا بلال ہے اے توحید والی بوٹی سنت والی بوٹی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی کملی والا تے جنے بوٹی لائی وَذَلُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ تنہ ہنیریاں وچ حضرت یونس نے کی بیان فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک مچھی دے پیٹ اتنا کسے نے پتا کتھے گیا کشتی آلے سوچ رہن تر گیا پچھلے بھی کہہ رہن ختم ہو گیا یعنی 4 دفعے دروازے بند نہیں ہنیرے تے ہنیرا چھایا ہے اللہ فرماندہ ہے سچے دل نال مینوں دعوت دیتی برا حضرت یونس نے ساتھ ماریا مینوں میں اپڑے میں پھر یونس مدد کیتی ہون اتھے سبحان اللہ بنے تے اکھا ہے جملہ کہنے لگا علماء نے لکھی ہے جڑی مچھلی حضرت یونس نو چاہ کے پانی دے وچ پھر دی رہی او جنت جائے گی میں نہیں پتا تسی کیڑے کیڑے فرقے دے بندے بیٹھے ہو میں کسی فرقے دے خلاف گل نہیں کردا دیو بندی ہو بریلوی ہو وہابی ہو سین بھی ہو سی ہو سکتا ہے وچ کوئی شین بھی ہو سی میں کسی دل اداری نہیں کرتا میں ایک مسئلہ بیان کر رہا اور مچھلی جنت جائے گی میرے والوے کھنا جیڑی مچھلی یونس نو پیٹ لائے کے چاہ کے تھلے جاوے او تے جنت جائے گی تے جڑا صدیق یونس تے امام کملی والے نو موڑیاں تے چاہ کے پہاڑاں دی چڑھائی چڑھے تھوڑا جا اچھی بولے آئے بھائی میں ہونے چہرے پڑھ لینے نے کڑے کڑے دلے کی پیا لگتا ہے چہرے بڑا چکل کھوری نے یہ مچھلی جنتی ہے یونس نو چاہوے ہیں پھر مان لے صدیق بھی جنتی ہے کہ حضرت یونس نو نہیں چاہیا آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال رحمت للمالا مال آلہ تاج آلہ میراج آلہ مزاج آلہ ملاد آلہ عنوان آلہ بیان آلہ زبان آلہ قرآن آلہ پیغام آلہ سینہ آلہ پسینہ آلہ مکہ آلہ مدینہ آقا آلہ خلوت آلہ جلوت آلہ حضور دی صورت آلہ سیرت آلہ میرے مصطفیٰ سر تلے کے پیران تک آپ بھی آلہ نے چادر بھی آلہ ہے نالین بھی آلہ ہے جدے موڑیاں تے بہ جائے او صدیق بھی آلہ ہے جڑا او دے موڑیاں تے بہ جائے حسن و حسین بھی آلہ نے حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ جرائے بار تشریف لے آئے ہن بولو نار وچ ابراہیم نو بچان والا کون تھوڑا جا سینے سے آواز آئے کچھ نہیں ہوندہ یار اللہ جرا زور لاؤ کچھ نہیں ہوندہ مزہ آ جائے گا ابراہیم تے نار نو گلدار کرن والا کون ہے کون 4 دفعہ کہہ دیو کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے حضرت یونس دیا مچھی دے پیٹ چ سنن والا کون ہے اچھی اکھیا جرا کون ہے ہجرت والی رات سارے کافران حضور دے گھر دا گراؤ کر لیا حضرت علی کول نے نبی دے حضرت علی نو حضور فرماند نے میرا ویر علی میرا سونا علی
علی دا نام سن کے جڑا متھے تے فٹ پائے او ہوندا ہے منافق. ہول تھوڑا بے شک آکھے جڑا علی دا نام سن کے گھبرا جائے او ہے اچھی بولیا ہے. تو سی کافر نو پہچاننا ہوئے تے صدیق دا نام لو، منافق نو پہچاننا ہوئے تے علی دا نام لو. تو جی اے پہچاننا ہے بھی اے دی ولدیہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے تے عائشہ دا نام لو. بہت جھگڑا ختم ہو جائے گا. فوراں چہرہ دس دے گا بھی لین خراب تا نہیں. آئے علی جی میرے سونے فرمایا مانتا سنبھال میں جا رہے ہوں. حضور نے بار جان کے بھی کیا، سجے بھی کافر، کھبے بھی کافر، اگے بھی کافر، پیچھے بھی کافر. یا اللہ سارے کافر کٹے ہو کے آ گئے نے، تیر تے تلواراں لے کے کھڑے نے. میں سونے اے ہن آئے نے بچان والا تے نحن اقرب الیہ من حبل الورید نصر من اللہ وفتح قریب. سبحان اللہ دی چھال لگلی گال. سونیا باہر نکل. اللہ میں بھی تلوار پکڑ لواں. قرآن نہیں. میں بھی کوئی ڈانگ شانگ چالاں. فرمایا نہیں. اللہ کی کراں پر جتھے تیرے قدم مبارک لگے نے میرا سونا محمد اتھو مٹی دی مٹھی بھر. اینج کر کے سٹ نہ مٹی. اللہ ایک مٹھی مٹی دی درجنہ کافر کھلوتے نے. بس سونے حرکت تیری ہو سی برکت میری ہو سی. مٹھی مٹی دی سٹنا تیرا کم میں، ہنیری بنا دینا میرا کم میں. نالے میں اکسائے تے نہیں سٹی. اے میں سٹی ہے. حضور نے کر کے یاسین نے یاسین پڑھی. آئے حضور نے یاسین سورت پڑھ کے سٹی نہ مٹی. سیر وچ بھی پہ گئی، اکھی وچ بھی پہ گئی. جنہاں دے سیر وچ مٹی پئی انہاں نو نبی سمجھ نہ آیا. جنہاں دی اکھی وچ پئی انہاں نو نبی نظر نہ آیا. انے بھی ہو گئے، کملے بھی ہو گئے. یا اللہ سیر وچ مٹی کیوں پائیے؟ اللہ فرماندہ ہے بھئی ہو سکتا ہے خانے وال دے شہر، کبیر علیہ شہر، مخدوم پور دے شہر، عبدالحکیم دے شہر، فیصل آباد دے شہر کوئی کسی مولی بیچارے نے فض لوے تے آکے دس او کیڑے آن جنہاں نے حضور دے گھر دا گھراؤ کیتا ہے تے نبی نو قتل کرنا چاہندے آن. اے قرآن دی تفسیر بھی نہ پڑھے، بخاری شریف بھی نہ پڑھے، سیرت دی کتاب بھی نہ چاہے. اے آکے بازار چیک کر لا جن دے سیر چ مٹی نکلے نا. تو صحیح خبر آ گئے ہو جی میں ماشاءاللہ. پرانی نشانی حضرت علی نبی کا بستر لے کے سو گئے. ذرا زور نہ لکھا ہے واہ علی. نہیں نہیں نہیں، منافق نہ بولے، بے ایمان نہ بولے، گستاخ نہ بولے، بے ادب نہ بولے. حیدری کھل کے بولے آنکھوں واہ علی. میں چہرے پڑھ رہے ہاں، میں بڑی دور دیا نکل آئی ہوئی ہے. چپ بڑا بندہ چپ بیٹھا ہوئے گا سمجھا گا روگی یہ. کوئی زبان علی دے حق کے جڑی خاموش رہے، کوئی زبان ہے اچھی آگ واہ علی. پھر کہے واہ علی، اچھی آگ واہ علی. اور آئی تو بعد ایک گل اور سن لو. تو آنو ویک کے کوئی بندہ کہنا یا علی، ان دودھ پتی پلایا کرو. خدا پاک کی قسم میرے سامنے کوئی یا علی آکھے میں دودھ پتی پلاواں تے فاس لگے تو لڈو ہوئے دے موچ دے ماں. کیوں؟ او دی زبان تے میرے مرشد دا نام آیا ہے. اچھا یہ دسو بھی اسی کدی کسے ملانگنو ویک کیا کہے یا علی؟ اسانو ویک کیا دینا کدی سوچے نہیں کیوں؟ او جدو سانو ویند ہے نا تے او آدھا ہے علی ایو جے ہوندہ ہے. نہیں سمجھ آئی یار. ادھے تے کاشا ہے جو کائی نا. اس بات کسی نال نہیں لڑنا. کوئی یا علی آکے کیا بات ہے دودھ پتی پلاواں، تیری زبان تے میرے مرشد دا نام آیا ہے، میرے پیر دا نام آیا ہے.
لڑائی کرنی نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آکھو علی اساں حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا، اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا، اسی حیدر پڑھو اسی حیدر ساڈا پیر علی سونا، صدیق فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا، علی قرآن دا کاری سونی رکھدا داڑی سونی رکھدا داڑی پیراں تو زلفاں تائیں اے اخیر علی سونا، اسی حیدر والے ہاں ستر اٹھ نہیں چاہ سکتے نہیں بھار اٹھا سکتے، لکھے سورت فاتحہ دی تفسیر علی سونا، اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا۔ حضرت علی نے حضور دی چادر بھی سنبھال لئی، بستر بھی سنبھال لیا، چارپائی بھی سنبھال لئی، نبی دا حجرہ بھی سنبھال لیا، نبی دیاں دتیاں امانتاں بھی سنبھال لیاں، حضرت علی نے کافر بھی سنبھال لے، کافر بھی سنبھال لے۔ ساری رات کافر کھلوتے رہتے، حضور کافران دے بچوں کسے نو نظر آکھو نا کہنو نظر نکل گئے میرے آقا صدے صدیق دے دروازے تے، حضرت علی نے چادر لئی نبی دی اتے اوڑی تے سو گئے، اللہ دی قسم حقیقت سو گئے۔ کسی پوچھے سی علی ہجرت والی رات تو ڈر نہیں لگا؟ فرمایا او علی یہ جڑا ڈر جائے، فرمایا آج میں بڑے بڑی نیند نہ کیتی ہیں پر جی ہو جائی نیند میں نو ہجرت والی رات نبی دے بستر تے آئی ہے نا۔ حضرت ساڑھے مسلک دا تو مولوی نہیں ہے، کسی اور مسلک دا، اس اگل دن ایک گل سنائی تو میں اس پینڈ تقریر کرن گیا تو پھر انہاں پینڈ والا تصدیق بھی کی تھی۔ وہ مولوی کہندا میں ایک جگہ تے گیا شیخ پورے علاقے بیان کرن واسطے تے میں انہوں نے ایک بیٹھک بٹھایا تے ایک بابا 34 ماڈل مولوی کہندا میرے نال آ کے بہ رہا تے تھوڑی دیر بعد بابے آکھے مولوی جی حالات ٹھیک نہیں۔ وہ کیوں ہویا جی؟ آج کوئی پتہ نہیں چلتا جی۔ مولوی کان چاہے بھی چکر کیے، اسے کہا جی تو بیٹھا ہے نا ایتھے کال ایک بندہ بیٹھا ہے، اس باری چک بندے فیر مارے ہے تو جتے تو بیٹھا ہے نا اتنا ہی ہو بیٹھا ہے، یقین جانا ہو سکے جتے مولوی صاحب بالکل جتے تو بیٹھا نا ایتھے کال بندہ بیٹھا سی، اس باری چو بندے فیر ٹھوکیا ایتھے لگ گئے دعا صاحب بندے نہیں لیا۔ زندگی تک کو پتہ ہے تھوڑ دیر بعد بابا موڑا کے حالات بڑے خراب بن جی، جتے تو بیٹھا نا اور مولوی آکھے جی میرا دل کرے میں کدھے منہ کر بن بھئی اتھے نہ باما کیوں اتھے تے موت ہے۔ لیکن اگلی گال اس بڑی کام دی کی تھی، وہ آکھن لگا بھی میں نو پتا ہوئے نا کل اتھے بندہ مویا ہے تو میں اس جگہ دے باندھیا ڈرنا تو جی علی نو پتا سی بھی آج اتھے نبی سمجھ کے لوگا مار دے ونا جی سو جائے تے حوصلہ ہے نا علی دا، اور میں نہیں پتا علی نو مننا لگ کڑا بیٹھا تے وچو وچو روگی کڑا بیٹھا جڑا اچھی بولے گا میرا شک دور ہو جائے گا۔ سو گیا میرا علی، میں پہلے بھی ستا ایو جی نیند نہ آئیے نہ آئے گی، کیوں؟ پہلے علی کہندا میں سوندا سا منو خطرہ ہوندہ سی شاید صبح نہ ویکھاں موت آ جائے، آج راتی رج کے ستا، کیوں؟ آج موت نو موت آ سکتی ہے مینوں نہیں آ سکتی، کیوں؟ حضور آکھیا سو جا صبح اٹھنئی۔ اس تو بڑی مشکل کی آئے گی؟ اللہ نے محفوظ رکھے۔ حضور صدیق ہے صدیق دے بوئے تھے، صدیق اکبر نو نال لے کے غارے چلے گئے، واقعہ بیان نہیں کرنا، دلیل دینی اپنے موقف دی۔ صبح سویر ہوئی کافر اندر بڑے، علی دے چہرے تو کپڑا ٹایا، ابو جال نے ایتے ہاتھ مار کے آکھنا مر گئے لٹے گئے تباہ ہو گئے۔ اے نبی نے حضرت علی فرمایا تھوڑا جا اچھی بولی،
اوسا کہ ابو جہل کہنے لگا اے تو نبی نہیں. حضرت علی فرمان لگا تھوڑا جہا اچھی بولی. اوسا گیا تو نبی نہیں, فرمایا تھوڑا جہا اور اچھی بول. اوسا کہ میرا گلا بہ گیا ہے, تو علی نبی نہیں اچھی کو بلوانے. علی آکھن لگا تینوں تے پتہ لگ گیا ہے کہ میں نبی نہیں علی ہاں, اچھی بول تاکہ تیری نسلوں نو پتہ لگ جائے جڑا علی ہوندا ہے او نبی نہیں ہوندا. علی کو علی رہنے دو, نبی کو نبی رہنے دو. ساری رات خجل ہو گئے, صبح اٹھے کھوجی لبیا, تر پے تے پڑھائی چڑھائی چڑھ دے غار تک پہنچے. رب نے کیا مکڑی ہو جا تکڑی, رکھے کافرانو پکڑی جالا تان. تے کبوتری انڈا دے, اے انج خجل خوار ہوندے آئے, پیراں جو جتیاں ٹوٹ گئیاں لہ گئیاں, ادو دیاں لہ گئیاں. غار دے بوئے تے آکے آکھن لگے اتھے ہی. حالانکہ نبی بھی ہائی تے صدیق بھی غار ہے ہائی, کیا کہنا کہ اتھے ہی کیوں؟ انہاں دوسرے کافرہ پوچھیا بھی دلیل کی ہے اتھے کوئی نہیں. او سا کہ جتے ہونا تا جالا بھی ٹوٹے آتے آنڈا بھی, نہ آنڈا ٹوٹا ہے نہ جالا ٹوٹا ہے. اللہ فرماتا سپر طاقت بنے پھر دے ہو تے ٹوٹتا جالا نہیں. آئے آواز آئی جائے کافرو قیامت تک محروم رہو گے. جنہاں غارج نظر نہیں آئے انہاں مزار وچ بھی نظر نہیں آئے. اللہ پھر صدیق اکبر نے دیکھیا آقا کافر آ گئے, فرمایا گھبرانا نہیں, ان اللہ معانا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معانا. ابو بکر غم نہ کر, ابو بکر پریشان نہ ہو, اللہ ساڑھے نالے تے اللہ دی مدد جدے نال ہو جائے. ساری دنیا دے کافر اچک کے بدماش دہشت گرد امریکہ تو لے کے اسرائیل تک کٹے ہو جان, اللہ دی مدد ہوئے تے کوئی کسی نو نہیں مٹا سکدا. اللہ فرماندا ہے سونیا گھبرا نہیں, میں تیری بھی مدد کرانگا, ابو بکر دی بھی کرانگا. ہن مان لینا جدو سارے دروازے بند ہو جان اللہ نال ہوئے, دروازے بھی کھل دینے تے مدد بھی آندیے تے وال بھی کوئی ونگا. ہن سبحان اللہ کہو تے اگلی گل کریں. ساریاں گلاں دا دل وچ تقوی بٹھا لے, اللہ لا پیار پا لے, اپنا دھیان اللہ والا لے. ایک کلی فقیر بیچارہ پرانے زمانے خچر ہو سے رکھی ہوئی, ایک شہر تو دوجے شہر لوگوں دا سامان پہنچاوے تے پہنچا کے آ کے اپنا رزق حلال کماوے. ایک دن جا رہے ہیں راستے دے اندر ایک سوفڑی ہاتھ چ تسبہ, ایڈا 5 گز دا مسواک, گٹیاں تک چولا وچوہا رولا. او کھلوتا بابا جی کدے جاؤں میں, ہو سکا فلانے شہر, ہو سکا میں نے بھی لئی جا یار میں نے بخار ہے میں بیمار ہاں تے تو میں نے اپنے خچر تے سوار کر لا, پیسے جڑے لمڑے نے لے لمیں. تے سیانے بندے آکھے بھی جب تک لالچی زندان ٹھگ بھکھے, اس لالچ کی تب 1000 روپے نارال پہنچ نہ سکو کوئی گل نہیں. اور سوپڑی چڑھ بیٹھا ہوتے اگے جدو چوک آیا اپنے رستے وال جا رہے اسی, او اتلا بابا کہن لگا او بھائی غلط جا رہے ہیں, میں تنو شارٹ کٹ رستہ دساں, بڑا ہریالی والا رستہ ہے, نالے تیرا خچر بھی کھاندہ جائے گا, پہنچ جاواں گے. اسا کیا بندہ نیک ہے, اے نہیں پتا بھی اتو ہو رہے تے وچو چور ہے. او لے کے گیا. اچھا حضرت مولانا روم رحمت اللہ نے حکایت لکھی نا کہ حضرت سلیمان دا زمانہ ہی گوگ کی تے گوگا بیٹھے ہیں, ایک انجی نالی ہاتھ تسبہ تے لمبا چولا تے داڑھی شاڑھی بھی چوپڑی ہوئی مسجد دے تیل نال.
وہ آ گیا اس آکھیا بھئی گوگی سیانی آئی اس آکھیا گگا جی ہمیشہ گگا جی نہ بنے رہا کر اے بندہ پیر نہیں ہوں اس آکھیا ایڈا وڈا بندہ ہے اس آکھیا مینوے دی ٹور دستی آئی اے وطو ہو رہی او گوگے آکھیا تو سا گوگیاں دیا گوگیاں جو ہوئی ہیں ایڈا بڑا نیک بندہ ہے میں فتوہ نہ الزام للا ایک کہتا ہے او نہ بھوک مار کے تے ساڑ نہ دے وے اس کہ چلو ٹھیک آپس ہی گلنا باتی شروع ہو گیا ادو آیا جناب لی او سوفڑی اس کڑھیا جناب لی چوکے دے وچ تیر کمان رکھیا نشانہ گگا شریف گوگی اڑ کے سلیمان علیہ السلام کو چلی گئی تو سکے اس بندے میرا خامد مارے حضرت سلمان نے بلا لیا تو پوچھیا گوگی نو سنائے دی صدا کی او دا کیا کوئی صدا نہ دیو پھانسی نہ لاؤ سنگسار نہ کرو انہوں ہکا منت کرو جدو لٹیا کرے اس روپ وچ نہ لٹے ہائے 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 نہیں سمجھ آئی یار جدو لٹیا کرے اس روپ وچ نہ لٹیا کرے سدھا شکاری بن کے آئے میرے کو جل ٹائم ہے پریشان نہ ہو جڑا بھئی اللہ دیتے صاحب ٹائم دیتا ہے نہ وہ تو انہاں دیتا ہے نہ تے جن پتہ سپریم کورٹ 3 مہینے دے بندے 11 سال نہیں وہندہ جلدی میں نوے تو انہوں نہیں اس وقت بھائی اللہ دیتے صاحب نے میرا بڑا پرانا تعلق ہے تو میں اپنا پروگرام سمجھ کے آئے بیٹھا آج انشاءاللہ کھول کے دل دیجیں گلہ ہو سکتا اے روپ نہ اپنائے موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ فرعون کہنے لگا ایک بہروپیے نو پرانے بزرگوں نے پتا ہے بھی ایک بہروپیہ آندہ ہی تے پورے چاک نو اگو لا لیندہ ہی پولیس والا بن کے ہونتا ہے آج کل تے سوشل میڈیا تے دورے ہونتے یقین جانو بندے ڈر دے ہی نہیں بلکہ ہے باون نگر تو بعد نہ پولیس والا روکے تے بندہ آتا میں فوجی ہاں وہ آتا چاہ پیلا ہون سوشل میڈیا تے دورے بھائی ان کو ہی کسی تے قابو نہیں آتا ایک بہروپیہ سارے پنڈ نو اگے لا لیندہ اوسا کیا فرعون نے اے باقی شکلہ بڑھائیاں نے جرا موسیٰ علیہ السلام دی شکل بنا کچھ دنہ دے بعد آیا انہیں ہاتھ آسا پکڑے ہوئے انہیں پگڑی بننے انہیں لباس انہیں کھلوے انہیں بولے جی موسیٰ علیہ السلام بول دے سی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم نے لے کر راتوں رات نکل جا وہ لمبا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل گئے دریا پار کر گئے فرعونی سارے غرق ہو گئے او جڑا موسیٰ علیہ السلام دا روپ بڑھیں وہ بھی فرعون دے لشکرے چاہے جلو ویکھیا تے صبح باقی سارے غرق ہو گئے او انہیں کھلوتا موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اللہ انہوں تے پہلے بوڑے آ اللہ فرماندہ ہے بوڑن لگا مو پر تیری شکل یاد آ گئی نہیں سمجھ آئی آ رہا ہے مینو تیری شکل تیری شباہت بندہ کھڑا سی میں کہ انہوں بوڑ دے ماں میرے یار دی شکل دی توہینے انہوں اللہ میں پر انہیں کلمہ پڑھ لے انہوں ہدایت نصیب ہو گئی ہے پھر یاد رکھو مقدوم پر دے گرد و نواز چاند والے ہو جی حضرت موسیٰ دا کوئی روپ بنا لے تے خدا بخش دیں دے جے کوئی محمد دا روپ بنا لے جے کوئی حضور دی شکل و شباہت تے سنت مطابق اپنا چہرہ بڑھا لے وہ بھی بخشیا جائے گا وہ بندہ خچر والے نو لے کے سفر کیتا اگے گیا تے جنگل چ رستہ مک گیا وہ اترے اپنے کلی چ گیا خیمے چ گیا خنجر کٹ کے لے آندا کہنے لگا چلو بابا تیار ہو تینوں ماراں گا تیرا سامان لٹاں گا اس آکھیا میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے یتیم بچیاں نے ماں مویاں نے میں انہاں دا پیٹ رزق حلال نال پالنا سامان لیلا خچر بھی قبضے چ لیلا میں نو کچھ نہ کہے اسا کہا نہیں تو جا کے مخبری کریں گا پہلے تینوں قتل کراں گا پھر تیرے سامان تے قبضہ کراں گا اسا کہا چلو نیوں ٹل دا تے میں نو ذرا اپنے مصطفیٰ دا پڑھایا وظیفہ پڑھ لین دے او کیڑا فرمایا حضور نے فرمایا سی جدو اوکھا ویلا آ جائے تے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیا کرو اپنے اللہ والدیان ماریا کرو اسا کہ بڑے تیرے ورگے نمازی ویکھے نے چل پڑھ لے نماز اللہ اکبر اور کچھ یاد نہ رہا قرآن دی آیت زبان تے آ گئی امن یجیب المضطر اذا دعا اللہ تو وعدہ کیتا ہے کوئی مضطر
تر بندہ، پریشان بندہ، مصیبت زدہ بندہ، مشکل چ پھسیا بندہ تینوں آواز مارے تو پریشانیاں دور کر لینے، اس تو بڑی کیڑی پریشانی ہے؟ میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں انتظار پیاں کر دیاں نے، اے بے ایمان میں نو قتل کرنا چاہتا ہے، اللہ میری مدد کر، اللہ میری مدد کر، اللہ میری اضطرابی کیفیت دور فرما۔ اچانک ویکھے ایک بندہ آیا سونا سنکھا، او دے ہاتھ میں تلوار سی، اس ماری اس قذاب بے ایمان دی گردن اڑا دیتی، زمین تے خون دے قطرے گرے، پچھو اگ دے شرارے اڑنے شروع ہو گئے۔ اس آکیا اٹھوئے بندیا، اللہ دی مدد آ گئی ہے، اللہ تیری سن لئیے۔ اس دا بازو پکڑ لیا، کونے جنگل چوکھے ویلے کمان والا، اس آکا میں انسان نہیں میں غلام آسمان دا فرشتہ، جدو تو اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ پڑھے آئے، اس ویلے اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتیا، جنگلج میرا بندہ مینوں آوازہ مار رہی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار۔ اللہ مدد کی تھی۔ آؤ ذرا آخری گل کریے، ہون توڑے چہرے تے تھوڑی جی مسکراہٹ آ گئی ہوئی تے اے پنجابی دے 2 منٹ تے مولوی دی آخری گل ایڈی جلدی نہیں مکدی، یقین جانو 2 منٹ میں آیا، 4 گھنٹے باہر رکھ دے 2 منٹ نہیں مکدے، نہیں اسی توڑا جڑا ٹائم ہے نا قیمتی بنا رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ جڑے جننے میرے دوست بھائی آئے نے، جڑے کھڑے نے، جڑے بیٹھے نے، یا اللہ یہ جدو بھی کوئی مشکل آ جاننا ربا ازمامی نا انہیں بیڑا پار کر دے، ہون اچھی آنکھو چاہ آمین۔ یا اللہ میرے برامان دیاں فصلہ پکیاں کھلوتی ہیں، میرے مولا کریم مہربانی کریں تے اپنی بارش نے روک کے رکھیں، پر جٹو کچھ کھٹو۔ اللہ فرماندہ ہے میرا حصہ اشر کر دو تو حساب کتاب شروع کر دیں دے ہوتے، جو عید بدل تھوڑے نظر آندہ جٹا نہ منہ بے کھڑا لاؤں ہمارا بچائیں، استاد جی بچائیں، استاد اللہ پاک کو دعا کرے، استاد جی بارش نہ آوے، میں کیا خدا دا پورا حصہ کڈ۔ اے رجانہ توڑے کل دور نہیں، ساڑھے ایک دوست نے اس بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ایک بکری ہو 20 بکریاں جو اللہ دے نام دی، اللہ ہے تیرے راہ دی تیری، وہ بکریاں بیمار ہو گئی ہیں، 19 بیمار ہو گئی ہیں، اللہ دی بکری نو کچھ بھی نہ ہویا، 2-3 جاڑے جٹ دوائی دیتی بکریاں ٹھیک نہ ہوئیں، وہ سکیا میں موک لینا، وہ سوٹی لئی چاہت جدی اللہ دی بکری آئی نا، انہوں 5-7 جاڑ کے پہ کہ آپڑی نو کچھ نہیں ہوا تھا۔ یقین جانو میریاں دا رگڑا کٹی کھلائیں، صبح اٹھے آتے ساریاں بکریاں ٹنا ٹن، کیوں؟ سادہ بندے دیاں کہ اللہ نے بڑیاں پسند آ دیں، خدا دی قسم، کیونکہ سادہ بندے سیدھی سیدھی گل کر دیں، اپنی نے کوئی نہیں کہتے میریاں دوائیاں تے تھک گیا میں، اللہ کیا ہوئے مار نہیں، ٹھیک کر دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آہا فرمایا تقوی اختیار کر، میں انج مصیبتاں جو کڈ لوانگا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تقوی ہوئے تے بندہ جھوٹ نہیں بولدا، غیبت نہیں کردا، حرام۔ ایک شہزادہ سی، انہیں اپنے اناراں دے باغ بڑھائے سن رکھے سن تے ایک دفعہ ایک رزق حلال دا متلاشی بندہ گیا، انہیں آکے یار میں نے کسی اپنے باغ جو مالی رکھ لا، اسا کیا فلاں باغ چلا جا، وہ چلا گیا ہوتے 4-5 سالہ بعد شہزادے نو خیال آیا میں اپنے باغاں نو جا کے چیک کراں، اسے باغ چ گیا، جڑا باغ اتھے جڑا عبداللہ نامی ملازم رکھیا سی، پہنچیا، ہاں بھی کی حال ہے جی ٹھیک ٹھاک، کیسی گزر رہی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ شہزادہ کہنے لگا ذرا انار دا جوس پلا، اس انار توڑیا نچوڑیا، شہزادے پیتا تے کھٹا، او کوڑی گیا شہزادہ، اسا کہتے ہیں کنے سال ہو گئے باغ، اسا کہا 5 سال، اسا کہتے ہیں آج تک پتہ نہیں چلا مٹھا کیڑا ہے کھٹا کیڑا ہے، اگر جڑا جواب دیتا اسا کہا میں راکھاں میں چاکھا نہیں۔ ماشاءاللہ تے آج کل کہنو آج کل نوکر باغ رکھنا تے دودھ کول بلا باونا،
اے ڈرائیوران دیکھ لو تھی گڈی لے کر ڈرائیور نو دے دیو ماشاءاللہ اتنی بچت نہیں ہونی جتنے پینچر ہونے ہر بندے دی نیت خراب ہو چکی ہے ہر بندہ 2 نمبری تے آ چکے ہے چوہے مال گولیاں لائے ہو چوہے نہیں مردے کیوں زہر خالص نہیں تسی رہندے ہو ریاست مدینہ نو تسی آتے ہو جی انقلاب آ جائے گا خاک تبدیلی جانی ہے جڑی قوم زہر خالص نہ رکھے زہرت ملاوٹ دودھ ملاوٹ چینچ ملاوٹ پانچ ملاوٹ نمک ملاوٹ مرچچ ملاوٹ بڑا دیو جی مولوی دین خالص دے من جدو تسا خوائی ہر سا ملاوٹ آلیے مولوی نو دیسی ککڑ کھوایا تے ہوئی ماشاءاللہ ایک ساڑھے نات خان نے من نالے لیندہ وہ آتا جی میں دیسی مرغا کھانا ہے باقی نہیں کھانا ہے وہ پنڈے خدا دا کرنا ہے سو ہے بڑی کوشش کی تھی کہیں مول دیسی مرغا ویچے ہی نا انہوں اسا ساڑھا نات خان تے کھاندہ ہے دیسی مرغا انہوں راتی کھڑی چوری کر لیا چاہ نات خان بڑے مزے نال کھادا بڑا لذیذ ہے بڑا مزیدار ہے شام نے پکائی سے ہونا کہیں اس کھڑی جھک کو ہی آئی جدو کھانا ہی حرام ہے پھر دعا کی تو قبول ہونی میں مبارکباد پیش کروں گا بے اللہ دیتا صاحب نے اپنے بیٹے دی شادی دی خوشی سے سانو سدے ہے ان گھبرا گئے ہو نہیں تے اس نے یقین جانو جٹ بھامے 2 کلے زمین ہی ویچ کے آونا دن جار جگ جیندے اندے میلے مقابلے مول پیش سٹیندن ماشاءاللہ او حاجی صاحب تھے اے شور کوٹ لکھا کے لکھی جگ بندے شادی کیتی ہے پچھلے 3-4 سال ہوگا نے دوست دسیا ہے وہ سا کیا 2 کلے بھوئے ویچیے او کو نصیبہ سڑی ہے لاہور دی ہون تو سمجھنے پوچھ رہے ہیں بتائیں کہ میں نام دا ہے میرے پتا ہے نا تاہا میں پٹھا نال ہے کیونکہ میں ترہ نہ آنڈے ہی تو سے رہندے ہو باہر اس نصیبو لالتے 2 کلے زمین ویچ کے سڑ چھوڑے نے واہ تیرے مقدرہ تو صدقے جان یہ دمانہ ہے وہ کمائی ہائی ہو جائیے ایک بندہ 2 دج پانی پیدا رہے آتے کب واہ تھیلی کٹھی کر لئیو سے نار دے کنارے تے نہ بیٹھو بے تھیلی کٹھی پیسے گینا چوکی برکت پہ گئی ہے اتو آیا باندور وہ ساری تھیلی لے کے چڑھ گئے درخت اس جناب علی کھولی ایک نوٹ سٹے پانی ہے ایک سٹے بابے در ایک سٹے پانی ہے ایک سٹے بابے در بابا پہ کہ واہ اللہ تقسیم کرائیے تو باندر کو لو پانی ہے لے پانی ہے تے میرے ہائے اللہ لے لیندہ اللہ دی قسمیں حرام دی روزی پچدی رہی زیادہ دے راندی بھی بھئی گل کسرت تے مکدی گل برکت تے مکدی ہے نہ جھوٹ بولو اسا کہا جی میں 5 سال ہو گئے نے ایک دانا بھی نہیں چکھیا اسا کہا یار تو تے بڑا قیمتی بندے ہیں لہذا میں نے ایک مشورہ دے میری بیٹی جوان ہو گئی ہے میں وہ شادی کرنا چاہنا اس عبداللہ نے کیا میں رستے دس دینا چن تو لویں یہودی شادی کر دینے دولت ویک کے عیسائی شادی کر دینے حسن ویک کے عرب جاہل شادی کر دے سن حسب نسب ویک کے میرے محمد دی شریعت کیا ہے نہ دولت ویکھنی ہے نہ حسن ویکھنا ہے نہ حسب نسب ویکھنا ہے بلکہ شریعت ویکھنی ہے دین ویکھنا ہے تقوی ویکھنا ہے ایمان کامل ویکھنا ہے وہ شہزادہ تھوڑی دیر چپ رہا چپ کر کے تے پھر اچانک آکھن لگا سچی پوچھیں میں نے تیرے تو بڑا دیندار کوئی نظر نہیں آیا تقوی والا نظر نہیں آیا لہذا میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دینا نکاح ہویا اللہ بیٹا دیتا اللہ دیتا تے جنہوں اللہ دیندہ ہے او اچھی بولے تھوڑا جو اچھی بولے اللہ دیتا آنکھوں کہیں دیتا اللہ دیتا نام رکھیا عبداللہ نے او دا نام رکھیا ہاں جڑا بندہ سی اصل میں غلط بیان کر گیا تھوڑا جب اچھو او دا نام سی مبارک اصل او دا نام سی مبارک اللہ بیٹا دیتا او دا نام رکھیا عبداللہ جڑا وڈا ہو کے بڑھیا عبداللہ بن مبارک کون بڑھیا اے علماء جان دینے عبداللہ بن مبارک دا حدیث کڑا وڈا مقام
اللہ نے متقی بیٹا دیتا اس مبارک نامی نو کیوں اس رزق حلال کمایا اس وقت بچیاں نو حلال کھواؤ گے بچے نیک بنن گے عالم بنن گے مفسر بنن گے محدث بنن گے مفسر بنن گے اگر بچیاں نو حرام کھلاؤ گے نہ باپ دی عزت کرن گے نہ ماں دی عزت کرن گے باپ مر جائے گا 4 مولوی کرایہ تے صدقے نات خانی کرا دے گا کل خانی کرا دے گا پھر جو بروندہ ہوئے گا ایک کوئی گل کرے گا باپ مرے اے باپ مرے شرننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی کیونکہ آؤں جیاں چیتے جد وفا ماں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک کے راما باپ دیاں آؤں دیاں چیتے جد وفا ماں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک کے راما باپ دیاں باپ کدے بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں سر تیرے کے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں اور ڈگن نہ دیون یارو ماما باپ دیاں آندیاں چیتے جد وفا ماں باپ دیاں ماں ٹر گئی ہے پیچھے رو رہے آئے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے پتر کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے جنت ورگ گوڑے رکھ دی چھاں نہیں لب دی جنت ورگی تھاں نہیں لب دی گوڑے رکھ دی چھاں نہیں لب دی جنت ورگی تھاں نہیں لب دی ہر سے بزاروں لب جاندی ہے لیکن ماں پیو نہیں لب دا ماں نہیں لب دی انہاں گھراں وچ ماں نہیں کھلندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں کھلندی پتر ماں میں جان بھی منگن ماما کولو نہ نہیں کھلندی ماں جدو مر جاندی ہے اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہندی پتر پاویں جان بھی منگن ماواں کولو نہ نہیں ہندی باپ دی قدر کریا کر ماں دی عزت کریا کر حضور فرمایا صبح سویرے اٹھ کے جڑا بندہ ماں باپ دا چہرہ ویکھ لوے پیو دا چہرہ ویکھے تے قبول حج تے ہن میں پیور بھی محنت کراں گا میں ایک جگہ بیان کیتا باپ دا چہرہ ویکھو قبول حج دا میں نے فون آیا کہ ساڑا کعبہ اٹھیندہ 11 بجے ماشاءاللہ ہون جڑا کعبہ صبح اپنے منہ تے غلاف پا کے ستا پہ ہوئے غلاف ہٹائے ہوتے لتر مرندہ باپ جی پہلے صبح تو بھی اٹھیا کر
تاکہ تیری اولاد نو عادت بنے صبح سویرے اٹھن دی. باپ دا چہرہ دیکھو ثواب، ماں دا چہرہ دیکھو ثواب. ماں باپ دی عزت کریا کرو. اے او پرندے نے ایک دفعہ اڑ جان ہر شے بازاروں مل جاندی ہے. ماں تے باپ دا پیار کدی بازاروں. دوستو انسان کو 100 گناہ ہو جاندے نے لیکن ایک منت کرانگا کدی شرک نہ کریا، اللہ نال بغاوت نہ کریا. شرک نہیں اللہ دا نال بغاوت، اور بدعت نبی نال بغاوت. نہ خدا دی توحید نال غداری کرنی ہے، نہ پاک پیغمبر دی سنت نال غداری کرنی ہے. باقی کمزوریاں سمزوریاں انسان خطا دا پتلے ہو جاندیاں نے. اے دو چیزاں خالص خدا دے دربارے پیش کرے. یا اللہ مردے مر گئے ساں، نہ تیری ذات وچ کسی نو شریک کیتا ہی، نہ تیری صفات وچ کسی نو شریک کیتا ہی. اللہ برادری ناراض ہوندی ہو گئی. اسا کیا جو کم کرنا ہے تیرے محمد دی سنت دے مطابق کرنا ہے. نک بچے نہ بچے لیکن نبی دی سنت بچ گیا، نبی دی سنت بچ گئی، عزت بچ گئی، نبی دی سنت بچ گئی، ایمان بچ گیا. دوستو خدا دی توحید نو سینے نہ لاؤ، محمد دی سنت نو سینے نہ لاؤ. ساری تقریر دا خلاصہ ای ہوئی نہیں. اللہ مشکلہ جو کڑ لئی سی، اللہ نو اپنے دل وچ جگہ دے آئے، اللہ نال پیار پاؤ. اذان آوے 5 ٹائم دی سارے کم چھوڑ کے پہلے کی کرنا ہے؟ یا نہ پڑھے آئے بولو تو صحیح جا، پہلے نماز پڑھنے، پھر دیکھو اللہ رزق کی برکت مانگ. اے بے موسمیاں بارشاں دی وجہ سے لئیے کہ اسے اللہ نال جڑا سڑا تعلق سے چھوڑ گئے، اللہ دی مننی چھڑ گئے. اللہ نو من، اللہ دی من، رسول نو من، رسول دی من، قرآن نو من، قرآن دی من، صحابہ نو من، صحابہ دی من، اہل بیت نو من، اہل بیت دی من. انشاءاللہ بیڑا توڑا پار ہو جائے گا. بات لمبی ہو گئی، انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ ان بھائی اللہ دیتا صاحب نے توڑے علاقے ڈیرہ لا لیا ہے. یہ مہاجر بن کے آئے نے، ہجرت کر کے تشریف لے آئے نے. انہاں دی برکت نال میں بھی علاقہ ویکھ لیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر توڑی زندگی اللہ برکت دے، اللہ ساڑی زندگی برکت دے. ملاقاتہ ہوندی رہن گیاں. میرا عزیز 2-3 منٹ توڑے سامنے